بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کے فرعون کے دربار میں جانے کا ذکر آیا تھا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وادی طویٰ میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت دو، اور موسیٰ علیہ السلام کے طلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بطور ہبہ اور ہدیہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس طرف سے آ رہے ہیں، تم راستے میں ان سے جا کر کے ملو اور بغیر کسی تاخیر کے فرعون کے پاس جانے کی کوشش کرو، ولا تنیا فی ذکری، اس بارے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ چنانچہ دونوں بھائی گھر پہنچ کر کے اپنی والدہ اور والدین سے ملاقات کے فوراً بعد، حالانکہ والدہ منع کر رہی تھی اس لیے کہ والدہ جانتی تھی کہ وہ ایک ظالم شخص ہے اور بنو اسرائیل کے خون کا پیاسا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے وہ دونوں بھائی فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث فتون مروی ہے اس کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں فرعون کے محل اور دربار کے پاس پہنچے اور اندر جانے کی اجازت چاہی تو انہیں اجازت نہیں ملی، لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہیں پر بیٹھ گئے، کہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں، جب ہم کو موقع ملے گا تو ہم جائیں گے۔ کافی دیر کے بعد، ایک آدھ دن گزرنے کے بعد، یہ واللہ عالم ان دونوں کو اجازت ملتی ہے تو وہ فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور تین باتوں پر خصوصی طور پر توجہ دلائی کہ ہم تمہارے پاس آنے کا تین مقصد ہے، یعنی ہم جو تمہارے پاس آئے ہیں وہ تین مقصد لے کر کے آئے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کی طرف اور بنو اسرائیل کی طرف اپنا رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ یہ پہلا مقصد تھا یا پہلی بات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک پہنچائی ہے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت، اس لیے کہ فرعون اور اس کی قوم بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ فرعون اور اس کے قوم کے لوگ، فرعون اگرچہ اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ اس روئے زمین پر ہر قسم کا تصرف کرنے کا مجھے ہی حق حاصل ہے، اس لیے رب کے معنی جو ہے مالک اور متصرف کے بھی ہوا کرتے ہیں، اور وہ اور اس کی قوم عبادت کے طور پر باطل معبودوں کی پوجا کیا کرتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذمے جو کام لگایا وہ یہ تھا کہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت دو اور اس سے کہو کہ تم رب اعلیٰ نہیں ہو بلکہ رب اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تم سے اور بلکہ سب لوگوں کا رب ہے۔ تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ بنو اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، یعنی فرعون نے اور قبطیوں نے بنو اسرائیل کو ان کے ملک شام جانے نہیں دیتے تھے، ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی اور انہیں غلام بنا کر کے اور لونڈی بنا کر کے اپنے یہاں رکھے ہوئے تھے، اور کام کاج اس لیے کہ مصر کی زمین جانتے ہیں بڑی سرسبز ہے کھیتی کے لائق اور دوسری چیزوں کے لائق، تو چونکہ بنو اسرائیل کھیتی کے کام اور یہ سب کام جو مشکل کام ہوا کرتے تھے بنو اسرائیل سے لیا کرتے تھے، اس لیے قبطی کسی بھی صورت میں یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بنو اسرائیل یہاں سے نکل کر کے جائیں، اور یہ بڑی مصیبت تھی، نہ تو انہیں ان کا حق انسانی حق دیا جاتا تھا اور نہ ہی انہیں یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ تو یہ تین باتیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْتِيَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی تم دونوں موسیٰ اور ہارون جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، اور کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول بن کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو تم بھیج دو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول رب العالمین حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، یعنی پہلی دعوت تو یہ ہے کہ میں تمہاری طرف رب العالمین کا رسول بن کر کے آیا ہوں، اور دوسری دعوت یہ ہے اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے جو حق کے خلاف ہو۔ توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے، الوہیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا اس کی بات کرنی چاہیے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، تمہارے پاس ہم دلیل لے کر کے آئے ہیں اور میرا یہ کام یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ تو علی کل حال
فرعون نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسے لوگ جو ہمارے سے سامنے ہم سے نظر اٹھا کر کے بات نہیں کرتے تھے آج ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو فرعون نے اولاً تو انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو باتیں رکھیں۔ ایک باتیں تو رکھ کر کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنا چاہا، اور دوسری بات رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو گویا خوفزدہ کرنا چاہا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں یہ دو طاقت ضرور استعمال کرتی ہیں، لالچ کا اور دوسری کیا چیز ہے، خوف کا۔ لالچ دیتی ہیں، اگر لالچ میں نہیں آیا تو خوف کے ذریعے سے انہیں اپنے فیور میں کرنا چاہتی ہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی دو چیزیں استعمال کی۔ پہلی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو شرم دلایا، گویا ان کو لالچ دلایا کہ ہم تمہارے اوپر ہمارا بڑا احسان ہے، ہم نے یہ کیا ہے، وہ کیا، اور اگر تم ان باتوں کو چھوڑ دو تو گویا پھر وہ چیزیں تم کو ہمارے دربار میں ملنے والی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈرایا اور دھمکایا۔ وہ کس طریقے سے ساتھیوں؟ پہلی چیز تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ دیکھو یہ بات سوچو کہ تم ایک وقت تھا کہ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تمہاری پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہی یہاں رہ کر کے آج تم نمک حرامی کر رہے ہو، ہمارے یہاں تم پلے ہو، بڑھے ہو، ہر چیز کی تمہارا انتظام کیا ہے، اور آج ہمیں تم آنکھ دلا رہے ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے مصر کے اندر ایک قبطی کو قتل کیا ہے، تمہارے اوپر قتل کا اور گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، تم اس کو تو سوچو کہ اگر تم ایسا نہیں کیے تمہیں دوبارہ بھی گرفتار کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الم نربک ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی ہے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور ہمارے درمیان تم اپنی عمر کے ایک لمبی مدت رہے ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم کتنے بڑے ناشکرے ہو کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اس جرم کو تو یاد کرو۔ اور جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے ایک جرم کیا ہے کہ قبطی کا قتل ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیں قتل کریں گے اور ہمیں جھٹلائیں گے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا۔ تو علی کل حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کا جواب بڑی خوبی کے ساتھ دیا۔ پہلا جواب تو دیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر جو تم نے ہماری پرورش کی ہے، تو ہماری ایک آدمی کی پرورش یہ کہاں جواب پیدا کرتی ہے؟ پوری قوم کو تم غلام بنا لو اور ان سے بیگاری کرو۔ اور ہماری پرورش جو تمہارے یہاں ہوئی ہے وہ تمہاری خوشی یا ہمارے اوپر اکرام اور انعام کے طور پر نہیں ہوئی ہے۔ میں بھی تو وہ شخص ہوں کہ جو تمہارے قتل سے بچ کر کے دریا کے اندر پھینک دیا گیا تھا، اور تم لوگوں نے اللہ کا کرنا ہے کہ ہمیں لے کر کے پالا ہے، تو اس پر ہمارے اوپر کون سا احسان ہے؟ یہ تو تمہاری خود اپنی غلطی، ورنہ ہمیں اپنی والدہ کے ہاں آرام سے رہتا، وہاں ہماری پرورش ہوتی۔ یہاں تمہارے یہاں آنا وہ بھی تو یہی ہے کہ بنو اسرائیل کے اوپر تم ظلم کر رہے تھے۔ تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہماری پرورش یہ جواب نہیں پیدا کرتی ہے کہ تم بنو اسرائیل کو غلام بنائے رکھو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم نے قتل جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے۔ قتل جو ہم سے ہوا ہے وہ قتل نادانی سے ہوا ہے، اور ہمیں اس پر شرمندگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو کہ اس کی سزا ہم نے کیا بھگتی کہ آج 10 سال ہو گئے، 10 سال سے زائد ہو گئے، 15 یا 20 سال ہو گئے، میں غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ سزا کم ہے؟ آخر اسی وجہ سے تو ہے۔ تو علی کل حال موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس باتوں کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آگے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پیغام بھیجا ہے، تم حقیقت کو، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اگر تم قبول کر لیتے ہو تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم قبول نہیں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسوائی اور ذلت تمہارا حصہ بنے گی، اور خطرہ ہے کہ تم بھی ہلاک اور برباد ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ کیونکہ فرعون خود رب اعلیٰ بن بیٹھا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، اس لیے دانستہ یا نادانستہ طور پر اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم جو یہ دعوت دے رہے ہو کہ تم رب العالمین کے رسول ہو،
تو یہ بتاؤ کہ وہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ ساتھیو، یہ موضوع قرآن مجید میں پڑھنے کے لائق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مناظرہ فرعون کے ساتھ ہوتا ہے وہ عجیب ہے۔ ایک طرف فرعون کی آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے الجھن اور پریشانی کا شکار ہے، اسے کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ خائف تھا، اس قدر خائف تھا کہ ذرا سوچیں کہ صرف موسیٰ اور ہارون اس کے دربار میں ہیں، اس کے پاس پوری فوج ہے، اس کی اپنی پوری جماعت ہے، اس کا اپنا پورا جتھا ہے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے بحث مباحثے میں اس کے باوجود کمزور بھی پڑ رہا ہے، پھر بھی وہ یہ جرأت نہیں کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سزا دے اور قتل کرے۔ اسی لیے ظاہر بات مبالغے کی بات ہے، بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس قدر خوف فرعون کے اوپر طاری ہو جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اس کا وضو خطا کر جاتا تھا۔ لیکن یہ مبالغے کی بات ہے، یہ مفسرین نے ذکر کیا اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں، لیکن یہ مبالغے کی بات ہے۔ لیکن پورا آپ قصہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کس قدر خوف کھاتا تھا۔ مثال کے طور پر جب اس نے یہ کہا کہ وما رب العالمین، اے موسیٰ تم ہمیں رب العالمین کا اپنے کو رسول بناتے ہو تو بتاؤ رب العالمین ہے کیا چیز؟ فمن ربکما یا موسیٰ، اگر ہے کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، اسی لیے علماء کہتے ہیں مناظرے میں سنجیدگی اختیار کرنا یہ کسی بھی مناظر کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور جذبات میں آ جانا، غصے میں آ جانا، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص مناظرے میں فیل ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ یہ کہتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، فمن رب العالمین، رب العالمین ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین وہ ہے جو آسمان کا، زمین کا، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا رب ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کے اس کے مناسب اس کی شکل و صورت بنائی ہے، اور اسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارے رب نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے اس دنیا میں اس کے زندہ رہنے، زندگی بسر کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طریقہ بھی سکھلا دیا ہے۔ یہ جواب سن کر کے فرعون سے کوئی جواب نہیں بن پایا، اب کیا کرے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کیا اپنی بات کو اوپر کرنے کے لیے اور اپنی شرمندگی کو یا اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے سامنے ہو کر کے بات کرنے کی اس کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا، الا تستمعون، تم سن نہیں رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیا یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم سنو کہ آخر تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اب دیکھا کہ فرعون جو ہے صرف اپنا مجھ سے مخاطب نہیں ہے، یا ہمارا مخاطب پھر فرعون نہیں ہے، فرعون نے اپنے ساتھ اپنے درباریوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جواب بجائے اس کے کہ الا تستمعون، قال الملأ الا تستمعون، یعنی اپنے درباریوں سے کہا تم سن نہیں رہو، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کچھ جواب نہ دے کر کے ایک بات اور جڑ دی جو اس کے لیے اور باعث تعجب ہوئی۔ کیا فرمایا؟ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ رب جس نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، جس کی عبادت کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے باپ دادا جو دنیا میں گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، ان کے اس دنیا میں آنے کا سبب بھی وہی ہے، اسی نے پیدا کیا تو اس دنیا میں آئے ہیں، اور وہی انہیں اٹھا لیا تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہی ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو روزی دیتا رہا ہے، ان کا مالک وہی رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون جو ہے اور دل برساستہ ہونے کے بجائے کیا ہے، اور غصے میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آگے کہتا ہے کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے میرے درباریوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ کوئی سنکا ہوا آدمی ہے، یہ پاگل ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آنے کے بجائے، حالانکہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس قدر جذبے والے اور کس قدر غصے والے تھے کہ ان سے کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود چونکہ نبوت کا معاملہ اور رسالت کا معاملہ ہے، اور نبی جو ہوتا ہے صبر کا پیکر ہوا کرتا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تم مجھے جنون کی مجھ پر جنون کی تہمت لگاتے ہو، میں پاگل ہوں؟ ذرا سوچو، غور کرو، ہم پاگل ہیں کہ تم پاگل ہو؟ رب المشرق والمغرب ما بینہما، ہمیں جس رب نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے وہ مشرق و مغرب کا رب ہے،
اور سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں سورج کو ڈبو دیتا ہے، یہ کون کرنے والا ہے؟ ہمارا رب ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو سوچو، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ مشرق سے سورج وہاں، اگر تم دعوے دار ہو کہ ہاں عقل مند ہو تو تم مشرق کے بجائے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھلا دو۔ تو علی کل حال جب فرعون نے یہ دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بات، کسی بات کا جواب نہیں بن پایا ہے، تو اب استہزاء اور مذاق اڑانے کا لہجہ اب بند کر دیتا ہے، اور اب بڑے ہی نرم لہجے میں اور شیریں کلامی سے وہ کہتا ہے کہ نہیں ذرا ایک بات یہاں رہے، میں اس کو بات آپ کے سامنے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا غور کریں کہ فرعون کے ان تمام باتوں کا جواب کس قدر نرم لہجے میں دے رہے ہیں۔ میں اگر ان آیات کو پڑھ کر کے آپ کو سنانے لگوں، ان کا ترجمہ کروں تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ فرعون کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء کے اندر آپ لوگ جا کر کے دیکھ لیں گے کہ کیا دونوں کے اندر مناظرہ ہوا اور کتنا دلچسپ مناظرہ رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ نہ تو جذبات میں آ رہا ہے کہ ہم اس کے قصہ دینے کا کوئی جواب پیدا کریں، نہ اس کی باتوں کا ہم سے کوئی دلیل، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، تو اب وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو طریقہ ہر جابر کا اور ہر ظالم کا دنیا کے اندر ہوا کرتا ہے کہ جب دلیل اور برہان سے وہ ہار جاتے ہیں تو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ یہ چیز آج بھی آپ مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری باتیں ہم نے سن لی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود بنایا، اگر اپنی ان تمام باتوں سے تم پھرے نہیں تو یاد رکھو لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تجھے میں جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں پڑے پڑے تم سڑ جاؤ گے، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ تم میری ربوبیت کا اور میری الوہیت کا اقرار کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی غصے اور جذبات میں نہیں آئے، بلکہ صبر و حلم سے کام لیتے ہوئے بڑے ہی نرم لہجے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا اگر میں اپنی صداقت پر، اپنی حقانیت پر کوئی واضح دلیل پیش کر دوں تو تم اسے مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اب ظاہر بات ہے ہر آدمی ایسے موقع پر کہے گا لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو فرعون نے فوراً کہا فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو لاؤ وہ دلیل پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی چھڑی کو زمین کے اوپر ڈال دیا۔ چھڑی کو زمین پر ڈالنا تھا، جیسے ہی زمین پر پڑتی ہے کہ وہ لاٹھی ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اور اژدہے کی شکل تو ہے لیکن حرکت کرنے میں، ادھر ادھر آنے جانے میں وہ ایک پتلے سانپ کے طریقے سے ہے۔ اب اس وجہ سے فرعون کو بڑا خوف لاحق ہوا، اتنا خوف لاحق ہوا کہ فرعون بھاگنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ بھاگ کر کے اپنی چارپائی کے نیچے جا کر کے چھپ گیا، اور اسے خطرہ ہوا کہ کہیں یہاں تک بھی میرا پیچھا نہ کر لے، اس لیے کہ وہ ایسا خوفناک تھا اور پہلے ہی وہ ڈرا ہوا تھا، اس لیے کہ اسے کسی بات کا جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ تو ایسے موقع پہ جب لاٹھی کو دیکھا تو بھاگ کر کے جا کر کے چھپ جایا کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا کہ بھاگو نہیں، آؤ ابھی تو ایک ہی چیز تم نے دیکھی ہے نا، ابھی اور چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے، میرے پاس کیا ہے، آؤ آگے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جیسے آگے بڑھ کر کے اپنی لاٹھی پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں جو اژدہے کی شکل میں تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی سانپ جو بنا ہوا تھا اژدہا وہ ایک لاٹھی کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور موقع نہیں دیا فرعون کو، سیدھے اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں لے گئے اور اسے جب نکالا تو کہا یہ دیکھو یہ میری نشانی حقانیت کی ہے، میں صرف یہی نہیں کہ تمہیں ڈرا رہا ہوں اژدہے، یہ دیکھو میرے پاس خیر ایک نور ہے، نور نرمی کی اور رحمت کی نشانی ہوتی، میرے پاس یہ چیز بھی موجود ہے کہ گویا کہ میرے پاس دونوں چیزیں ہیں، خوف دلانا بھی ہے اور قریب کرنا بھی ہے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دونوں چیزیں پیش کی اور ان کا ہاتھ چمکتا ہوا نظر آیا، اب فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہذا فرعون کے درباری اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سے جب ان علامت سے جب تلملا اٹھے تو وہ اب کیا کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگے کہ کیا کیا جائے، اور ان کے سامنے سب سے پہلے یہی بات آیا کرتی ہے کہ یہ کوئی جادو ہوگا۔ چنانچہ تمام درباریوں نے اور فرعون نے ہر ایک نے مل کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون
ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کے جادو میں بڑی مہارت پائی جا رہی ہے۔ اور اس سے اس کا مقصد چونکہ فرعون کو اور درباریوں کو اپنی قوم کی رائے لینا، اپنی قوم کی تائید حاصل کرنی تھی اور اپنی قوم کو اپنے ہمراہ کرنا تھا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ دہشت گرد ہیں دونوں، یہ اس طریقے سے تمہیں پریشانیوں میں ڈال کر کے تمہارے ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے اسی لیے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس کے لیے بڑے سبق موجود ہیں، اور آج بھی مسلمانوں کے لیے ان کے خلاف یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے فرعون نے اور ان کی جماعت نے کیا کہا؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم، تم سے تمہاری زمین کو چھین لینا چاہتا ہے، تمہاری زمین کے اوپر قبضہ کر لینا چاہتا ہے، یہ ساری زمین تمہاری ہے، یہ تو بعد میں آ کر کے یہاں پر آباد ہوئے ہیں، اس لیے ایسا کرو کہ ذرا اسے مہلت دے دو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ اور باہم مشورہ کر لینے کے بعد کیا کہا کہ اس کے لیے تمام جادوگروں کو جمع کر کے اس سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، ہارون علیہ السلام سے، ادیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے، ہماری زمین، ہماری جائیداد سے، ہماری جاگیر سے تمہیں نکال دینا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ ایک دن متعین کر لو، ہمارا تمہارا ایک دن متعین ہو جائے، اس دن ہم تم سارے کے سارے اکٹھے ہوں، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں اور تم بھی اپنا آ کر کے کرتب دکھلاؤ، دیکھو اس میں کون جیتتا ہے، وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جلدی سے اس چیز کو قبول کر لیا اور بڑی آسانی سے قبول کر لیا کہ ہاں یہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اولت انہیں سمجھانا چاہا، اتقول الحق لما جاءکم سحر ھذا، ذرا سوچو حق جو تمہارے پاس لے کر کے آیا ہے اس کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ سوچو جادو میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتی، تم دیکھتے نہیں، جہاں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے جادوگر کس عاجزی سے، تم نے کسی جادوگر کو آج تک سیٹ نہیں دیکھا ہوگا، کسی جادوگر کو تم نے مالدار نہیں دیکھا ہوگا۔ جادوگر اپنا کرتب دکھاتا ضرور ہے، لیکن کرتب دکھانے کے بعد لوگوں کے سامنے چند ٹکے کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے کہ ہاں ہم نے تمہیں کرتب دکھایا، ہمارے کھانے کے لیے دو۔ تو ولا یفلح الساحرون، جادو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ موسیٰ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، بس تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا کے دین سے ہمیں پھیر دو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں باپ دادا جس طرح بت پرست ہے، فرعون بھی بت پرست تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور چاہتے ہو کہ وتکون لکم الکبریاء، اور اس دنیا میں بڑھوتری تمہیں حاصل رہے، لیکن یاد رکھو وما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ اس کے چیلنج کو قبول کر لینا چاہیے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، البتہ اس کے لیے وہ دن جو تمہارا جشن کا دن ہے، تمہارے عید کا دن ہے، یوم الزینہ جو ہے، اس دن اس لیے کہ لوگوں کو فرصت رہا کرتی ہے، لوگوں کو موقع، ڈھیر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ بھی ضحیٰ چاشت کے وقت یہ کام کرنا، ٹھیک دوپہر میں نہیں، اس لیے کہ لوگ اندر چلے جایا کرتے ہیں، شام کو نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے گھر جانے کی فکر رہا کرتی ہے، چاشت کے وقت کا یہ انتخاب کرو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے چیلنج کو قبول کیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ ادھر فرعون نے اپنے پورے مملکت کے اندر، اپنی پوری حکومت کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں لا کر کے مقابلے کے لیے تیار کیا جائے۔ جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس وقت جادوگر جو ہوا کرتے تھے، اس وقت جادو اپنے بہت زوروں پر تھا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے ذکر میں آپ کو آئے گا، اور حکومتیں جو ہے جادو ہی کی بنیاد پر اپنی حکومت کو باقی رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تو اس وقت چونکہ جادو، بلکہ جادوؤں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، جیسے آج آپ کے ہمارے علامہ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، ایسے ہی اس وقت وہاں جادوؤں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اگر کسی کو احترام سے بلانا ہو تو کہتے کہ وہ ساحر، وہ جادوگر آ جا۔
تو جادو چاروں طرف سے جمع کیے گئے اور جادوؤں کا ایک جم غفیر آ کر کے اکٹھا ہو گیا. جادوگر جب آتے ہیں تو فرعون سے سب سے پہلے، اسی لیے ہم نے کہا کہ لا یفلح الساحرون، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یعنی ان کے پاس مال دولت اور مالداری نہیں آتی ہے، ہمیشہ وہ فقیر، یعنی ان کا جو یہ کام ہوا کرتا ہے وہ اصل بناوٹی ہوا کرتا ہے. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کہا، فرعون کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں ملنے والا کیا ہے، ہمیں کیا آپ دیں گے؟ فرعون نے کہا اگر یہ ہوا تو ہم جیت گئے تم لوگ تو ہم تمہیں اپنا بالکل قریبی بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنے قریب ترین جو درباری ہیں ہم تمہارا ان میں شمار کر دیں گے. چنانچہ ایک طرف جادوگر ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، دوسری طرف فرعون اور اس کے جماعت کے لوگ ہیں، اور تیسری طرف ان کے مد مقابل صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے، اور ہو سکتا ہے ان کی جماعت کے کچھ لوگ رہے ہوں. ایک میدان میں فرعون کے سامنے جب جمع ہوتے ہیں، جہاں پر ان کا جشن میلہ لگا کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت ان کے جم غفیر کے سامنے پیش کی، اور پیش کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَيْلَكُمْ لا تفتروا علی اللہ کذبا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کی طرح نرمی کا لہجہ نہیں بلکہ یہاں سختی کا لہجہ اختیار کیا، کہا وَيْلَكُمْ لا تفتروا علی اللہ کذبا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ. دیکھو، یاد رکھو، تم جانتے ہو کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، میں جو لے کر کے آؤں کہ ایک معجزہ ہے. میرا مقصد تمہاری طرح دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے. اور یاد رکھو کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے میرا مقابلہ کیا اور مقابلے میں ہارنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو یاد رکھو کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر نہ ڈال دے اور تباہ اور برباد کر دے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ بات کرنا تھا کہ جادوگر بڑے متاثر ہوئے، بلکہ ان میں سے بہت سے جادوگروں کے سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ موسیٰ جو کہہ رہا ہے حق تو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اولاً اس کے شکل و صورت نہیں بتاتی کہ یہ جادوگر ہے، اور جو چیز اس نے پیش کی ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ جادو ہو. لہذا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، زور سے باتیں نہیں کر رہے، فرعون کہیں سن نہ لے. واسروا النجوى، آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کر رہے ہیں. قریب تھا کہ ان میں سے بہت سے جادوگر مقابلے سے پھر جاتے، لیکن ان میں جو کچھ بڑے تھے اور جن کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا، جن کا مقصد فرعون کے پاس مقام حاصل کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تم انتظار نہ کرو، فوراً جان لو، اپنا جو ہے کرتب دکھاؤ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں لوگ کامیاب ہوگے. علی کل حال انہوں نے اپنا رخ باہمی جو گفتگو تھی اس سے ہٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیرا، اور پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ پہلے تم اپنا ابتدا کرو گے اپنے کام کی، اپنے جادو کی دکھانے کی، یا کہ ہم لوگ ابتدا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ہی لوگ ابتدا کرو، پھر اس کے بعد میں اپنا کام، اپنا معجزہ دکھاؤں گا. چنانچہ تمام جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں، یہ کہتے ہوئے کہ بعزت فرعون کے عزت کی قسم ہے، اس لیے کہ اسے اپنا رب مانے ہوئے تھے. یہ پہلی ان کی غلطی ہو گئی جس سے ان کا کام باطل ہونے والا تھا. فرعون کے عزت کی قسم، ہم غالب آنے والے ہیں. چنانچہ اپنی رسی کو انہوں نے پھینک دیا. اب رسیوں کا اور لاٹھیوں کا زمین میں پڑنا تھا کہ چاروں طرف سانپ دوڑنا شروع کر دیے، اور کوئی چھوٹا سانپ ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی بڑا ہے، یہاں تک کہ بہت لوگ جو موجود وہاں سے پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اس کی وجہ سے لوگوں کو خوف لاحق ہو گیا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا سحر اور جادو لے کر کے آئے تھے. حتیٰ کہ قرآن کے اندر ہے، کہتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، اپنے اندر ظاہر نہیں کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام اندر سے ڈرنے لگے کہ اتنے سارے سانپ ہیں، ان کے مقابلے ہماری لاٹھی کسی کام آنے والی ہے کہ نہیں والی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ڈھارس بندھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القی ما فی یمینک انک انت الاعلی. اے موسیٰ تو دیکھ کیا رہے ہو، ڈالو اپنی رسی کو، انک انت الاعلی، کامیابی تمہیں ملنے والی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور چیز کو مناسب سمجھا، خاص جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو
तुम लोग जो कुछ बयान कर पेश किए हो ये जादू है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, अभी तुम देखते रहना कि अल्लाह ताला इसको बातिल कर देने वाला है, इसलिए कि अल्लाह ताला फसाद करने वाले को कभी भी कामयाब नहीं करता। व युहिक्कुल हक्क बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून, अल्लाह तबारक व तआला हक को गालिब कर देने वाला है, अगरचे मुजरिम लोगों को यह बात पसंद न हो। फिरऔन को, हामान को अगरचे यह बात पसंद नहीं है, लेकिन तुम देखना कि तुम लोगों की यह सारी कोशिश रायगा चली जाएगी। यह कह करके मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी छड़ी जमीन के अंदर डाली है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, तो वो एक बड़ा अजदहा बना, और सिर्फ अजदहा ही नहीं बना, उसने एक और काम करना शुरू किया। अब तक जितनी लाठियां और जितनी छड़ियां सांप बनी हुई थी वो एक दूसरे के बगल में घूम टहल रही थी, इधर उधर आ जा रही थी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी लाठी जब जमीन में पड़ती और सांप बनी, तो उसने क्या काम किया कि एक एक सांप को जो बने हुए थे, रस्सियां थी, उनको निकल जाना शुरू किया। जिस तरीके से अजदहा के पास जो कुछ भी आता है अजदहा उसको निकल जाता है, उसको निकलना शुरू किया। एक को निकला, दो को निकला, तीन को, चार को, पांच को, अल्लाह जानता है कितनी लाठियां और कितनी रस्सियां थी कि उनको निकलना शुरू हो गया। ये देख करके जादूगर तो और परेशान हो गए, उनमें अजीब खलबली मच गई, खलबली मची कि अब उन्हें डर हुआ कि ये हमारी रस्सियों को तो ये निकल जा ही रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद हमारा दौर आ जाए। अल्लाह ताला फरमाता है फअल्का मूसा असाहु फइदा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, आगे अल्लाह ताला फरमाता है हमने वअल्क़ि मा फ़ी यमीनिक, ऐ मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है उसको जमीन में डालो तो तल्क़फ़ मा सनऊ, ये जो कुछ भी उन्होंने बनाया है इसको निकल जाएगी। अला कुल हाल कुरान मजीद में यह चीज बड़ी तफसील से बयान हुई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के इस दिखाने के बाद जादूगरों के अंदर अजीब सी खलबली मची। अब उन्हें खतरा लाहिक हुआ कि हमारी रस्सियों से जहां फारिग हो जाएगा वो कहीं हमारे ऊपर भी हमला ना कर दे। और आप जानते हैं कि उन जादूगरों में से बहुत से इससे पहले ही इकरार कर चुके थे कि हक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। चुनांचे बड़े बड़े जादूगरों ने जब ये माजरा देखा और देख रहे हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था हम क्या कर रहे हैं। अलबत्ता ये यकीन जरूर हो गया कि ये मूसा जादूगर नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का रसूल है और इसकी दावत को कबूल किए बगैर चारा नहीं है। बल्कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी करीब है कि इसी सांप की का लुकमा बन जाएं। लिहाजा वो बगैर कुछ सोचे समझे कहते हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, और फौरन सजदे में गिर जाते हैं, फौरन सजदे के अंदर गिर जाते हैं। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून कहते हुए सजदे के अंदर गिर गए। फिरऔन ने जब ये मंजर देखा तो आग बगोला हो गया। उधर से यह भी खतरा हुआ कि कहीं हमारी कौम भी इससे मुतासिर हो करके मूसा और हारून पर ईमान न ले आए। लिहाजा अपनी मक्काराना चाल चलते हुए और ताकत का इस्तेमाल करते हुए कैसा कहता है, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये मूसा जिसके साथ हाथ पर जिसके तुम्हार खाए हो, ये मूसा तुम्हारा पीर है और तुम्हारा उस्ताद है, तुम्हारा शेख यही है, और तुम सबों ने मिल करके एक साजिश की है कि इस तरीके से तुम मिस्र के ऊपर कब्जा करना चाहते हो और यहां की रियाया को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, जिस तरीके से अब तक तुम लोग गुलाम बने हुए हो। और जान लो कि ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। क्यों? इसलिए कि तुम अव्वल तो मेरी रियाया हो और मेरी इजाजत के बगैर तुम मूसा के ऊपर ईमान लाए कैसे। लिहाजा अगर तुम अपने दीन से फिरते नहीं हो, हम दोबारा अपने दीन में नहीं आते हो और मूसा के दीन पर रहते हो, तो याद रखो कि हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। और वो सजा क्या होगी? अल्लाह तबारक तआला फरमाता है क़ाल आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, फिरऔन ने कहा तुम उसके ऊपर ईमान ले आए हो कबल इसके कि हम इजाजत दें। इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम सिहर, ये तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। याद रखो फला उक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, तुम्हारे हाथ और पांव को मुख्तलिफ जानिब से हम काट देंगे, मुतदाद यानी दाएं हाथ को काटेंगे फिर बाएं पैर को काटेंगे, और अगर बाएं हाथ काटेंगे तो दाएं पैर को काटेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हें कहां लटका देंगे? हम खजूर के तनों के ऊपर हम तुम्हें लटका देंगे, इसी तरीके से सूली देकर के, यानी अव्वलन तुम्हारे हाथ पैर काटेंगे और हाथ पैर काट लेने के बाद तुम्हें हम सूली के ऊपर लटका देंगे। यह धमकी दी फिरऔन ने, जो बड़ी सख्त धमकी थी और मालूम था कि वो जब्बार और जालिम है। लेकिन चूंकि जादूगरों को सच्चा ईमान मिल गया था, ईमान की चाशनी उनके दिल के अंदर जागुज़े हो गई थी,
لہذا فرعون کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا، بلکہ وہ جس فرعون کے سامنے ابھی تک وہ عاجزی سے کھڑے ہوا کرتے تھے، ذلیل رہا کرتے تھے، فرعون کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کہہ دیا جو کچھ کرنا ہے تم کر جاؤ، فاقض ما انت قاض، جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کر جاؤ۔ اور ہم تو پہلے ہی موسیٰ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ یہ رسول نہیں ہے، لیکن تمہیں نے اور تمہارے بڑوں نے ہمیں مجبور کیا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ہم تمہارے کہنے میں آنے والے نہیں ہیں، ہمیں سولی پر لٹکاؤ، ہمارا قتل کرو، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اسی دنیا تک تم کر سکتے ہو، ہماری آخرت ہم سے چھین نہیں سکتے ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں تم اگر ہمیں قتل کرو تو اسی بہانے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں اونچا مقام دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باتوں کو سورہ طٰہٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اس کرتب کو، نعوذ باللہ، اس معجزے کو دیکھ کر کے جہاں پر جادوگروں کی بڑی جماعت مسلمان ہو گئی، وہیں پر فرعون کے خاندان کے کچھ لوگ بھی مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ ان کی فرعون کی بیوی آسیہ، جیسا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرعون اور ان کا مقابلہ، موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہونے لگا تو اندر بیٹھ کر کے وہ دعا کرتی تھی، اس لیے موسیٰ سے اس کو محبت تھی، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جادوگروں کے لیے دعا کر رہی ہے، حالانکہ وہ دعا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور جیسے اسے خبر ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے ہیں تو فوراً وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتی ہے، جیسا کہ اس کا ذکر اگلی مجلس کے اندر آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو چند فرعونی مسلمان ہوئے تھے اور جو جادوگر مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو، اولاً تو اب تمہارے اوپر آزمائش آنے والی ہے، لہذا پہلی چیز تم توکل اور صبر سے کام لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناکام نہیں کرتا ہے۔ وعلی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین قالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اس کے بعد کا کیا معاملہ آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو کشمکش شروع ہوتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مسجد کے اندر رکھی جائے گی، اور وہی مجلس انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی انتہا ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔